السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور دیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا. بعدہ بے انتہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین، آج ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، اور ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے جس کی آج 9ویں تاریخ ہے. ذی الحجہ کے عشرے کے آخری دن یعنی 10 ذی الحجہ کے کو ہم ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ان کی سنت کو اپناتے ہوئے ہم قربانی کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا کیوں حکم دیا؟ ملت ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیمی طریقہ کیا ہے؟ ابراہیمی ہمیں کیسے بننا ہے؟ آئیے قرآن سے ہم سمجھتے ہیں. قرآن کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: ثم اوحینا الیک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو یکسو ہو کر کے، دنیا کی تمام ملتوں سے کٹ کر کے، دنیا کی تمام ملتوں سے الگ ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنا لیجئے. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. آخر کیوں اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیم کو اپنانے کا حکم دیا؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیمی بننے کا کیوں حکم دیا؟ ابراہیمی کیسے بنا جاتا ہے؟ آئیے قرآن حکیم کی دوسری آیت سے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ تو نصرانی تھے، کیونکہ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، اور نصرانی بھی ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نصرانی تھے، ہماری ملت پر تھے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا: سنو، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تمام
باطل ملتوں سے کٹ کر، تمام باطل ملتوں سے الگ ہو کر کے یکسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اے یہودیوں، تم اللہ کی ذات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں شرک کرتے ہو۔ اے نصرانیوں، تم شرک کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ پتہ کیا لگا؟ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والا قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے، تو اس کا وہ دعویٰ اس وقت تک سچ ثابت نہیں ہوگا جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کر لے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں وہ جو شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں جو وہ شرک کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت میں جو وہ شرک کرتا ہے اس سے توبہ نہ کر لے، تب جا کر کے وہ مسلمان کہلائے گا۔ اگر اللہ کی عبادت میں شرک کرنے والا ہے تو وہ ابراہیمی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوششیں کی، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو چن لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کے اندر، اللہ رب العالمین نے ان کے دین کے اندر کوئی کجی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ لوگ جو شرک سے پاک تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، اور اس قرآن حکیم کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ لوگ شرک سے اگر پاک ہیں تو وہ بھی ملت ابراہیم پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے آبا اور اجداد ہیں، ان کی ملت، ان کی دین وہ ہے جو لوگ عمل کرتے ہیں اس پر ان کا نام رب ذوالجلال نے مسلمان رکھا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان قرار دیا ہے۔ مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنانے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر و امتنان کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اننی ھذا ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی کہہ دیجئے یقیناً میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے اس راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صحیح دین کیا ہے؟ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو تمام باطل ادیان سے کٹا ہوا ہے۔ آگے فرمایا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ذرا غور کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن حکیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک لقب استعمال کرتا ہے، وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین۔ معلوم کیا ہوا ہے کہ شرک اتنا بھیانک گناہ ہے، اتنا بھیانک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کوئی آدمی ملت ابراہیم پر اس وقت ہو سکتا ہے، ابراہیمی اس وقت بن سکتا ہے جب وہ شرک سے توبہ کر لے، جب وہ شرک سے توبہ کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے اپنی قوم اور اپنے آبا اور اجداد کو، اپنے باپ کو جو دعوت دی، اگر اس کے بارے میں آپ قرآن حکیم کے اندر پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ تر ان سے یہی سوال کیا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، آپ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ کون ہے؟ مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ ملت ابراہیم ہی، دین حنیف ہی اصل میں دین اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہی دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہی اسلام ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اپنا لو۔ آگے فرمایا وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت، مومنوں کی اکثریت
اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر قبروں کی عبادت کرتی ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، غیروں سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں بھی ان لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو اور اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، تم مسلمان ہو، حقیقت میں رب ذوالجلال کے نزدیک تم مسلمان نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیم سے بے رغبتی کا انجام کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بے رغبتی سے انجام کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبت جو ہو جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 کے اندر وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، کہا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ وہی موڑے گا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبت وہی ہوگا جس کا نفس بے وقوفی میں مبتلا ہوگا، جو بے وقوف ہوگا۔ فرمایا وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سن لو، ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر چن لیا تھا اور یقیناً وہ آخرت کے اندر نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنانا ضروری ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ملت ابراہیمی کیا ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نفع اور نقصان، ابراہیم علیہ السلام نفع اور نقصان کا مالک رب ذوالجلال کو سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سوچیں، کیا ہم نفع اور نقصان کا مالک رب ذوالجلال کو سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظلوا لها عاکفین، اور ہم انہی کے مجاور بنے رہیں گے، ہم انہی بتوں سے چمٹے رہیں گے، ہم انہی کو پکڑے رہیں گے، جیسے کہ بہت سے مسلمان، غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، غیروں کو تو چھوڑ دیجئے جو غیر مسلمین ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جب ان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا ہے، تو قبروں کے یہ پجاری کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو لازم پکڑے رہیں گے، ہم انہی کو اپنا سب کچھ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں گے۔ اللہ رب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، جب تم ان سے دعا کرتے ہو، جب تم ان کو پکارتے ہو، ان سے دعا کرتے ہو، هل يسمعونكم، تو کیا یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم، یا تم کو یہ نفع پہنچاتے ہیں، او یضرون، یا تم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ سوال کیا کہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ کیا یہ تم کو نفع پہنچاتے ہیں؟ کیا یہ تم کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، اسی طرح ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور پہلے تمہارے آبا اور اجداد جو گزر گئے اس دنیا سے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے آبا اور اجداد عبادت کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فإنہم عدو لی، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ اگر تم رب العالمین کی عبادت کرتے ہو تو رب العالمین ہی ہمارا معبود حقیقی ہے، لیکن رب العالمین کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہو یہ میرے دشمن ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی کہ نفع اور نقصان کا مالک وہ رب العالمین کو سمجھتے ہیں۔ ذرا تائرانہ نظر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کانوں سے سنتے ہیں اور ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کیا حقیقت میں
کیا حقیقت میں ہم جو کاروبار کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں، کیا ان تمام چیزوں میں جب کوئی چیز خریدتے وقت، کوئی چیز بیچتے وقت یا کوئی اور کام کرتے وقت ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور رہتا ہے کہ اس میں نفع دینے والا رب العالمین ہے، اس میں نقصان دینے والا رب العالمین ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، ہم کسی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، تو کیا شکرانے کے لیے اللہ کے دربار میں گر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں نفع دینے والا، اس میں فائدہ دینے والا رب العالمین ہے، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نقصان پہنچانے والا رب العالمین ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ملت ابراہیمی پر ہم نہیں ہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کو مانتے تھے۔ اولاد دینے والا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کو مانتے تھے۔ کیا ہم بھی مانتے ہیں؟ قرآن حکیم کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے، ان کو اولاد کی ضرورت ہوئی، تو انہوں نے قبروں اور مزاروں کا چکر نہیں لگایا، انہوں نے ادھر ادھر کی شرکیہ تدبیریں نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد رب ذوالجلال سے دعا کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ رب العالمین نے ان کی دعا سنی اور ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بردبار لڑکا عطا فرمایا۔ کیا اولاد کو طلب کرتے وقت یہ سوچتے ہیں، ہمارے تصور میں، ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری اولاد دے ہمیں وہ نیک دے، صالح دے؟ ہم یہ سوچتے ہیں دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت کمانے والا کوئی انجینئر ہو جائے، کوئی ڈاکٹر ہو جائے، اور ہمارا سارا فوکس اسی پر ہوتا ہے۔ کیا اپنی اولاد کو ہم نے نیک اور صالح بنانے کے لیے قرآن حکیم کو پڑھایا ہے؟ اس کو مزدوری کرنے والا تو بنا دیا ہے، اس کو کاروبار کرنے والا تو بنا دیا ہے، اس کو بدیس میں کمانے والا تو بنا دیا ہے، یا کیا فرما بردار بھی بنایا ہے؟ کیا اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی ہے؟ اللہ کے دربار میں آئے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ رب العالمین میرے اولاد کو نیک بنا دے، میرے اولاد کو صالح بنا دے، اے اللہ جو تو مجھے اولاد دے گا اس کو صالح بنانا۔ کیا ہم نے سوچا ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ اولاد پیدا ہو جائے، لڑکا ہو جائے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سوچتے؟ اور کیوں سوچیں گے جب ہم دین سے کٹے ہوئے ہیں، جب ہم دین سے بہت دور ہیں؟ صرف جمعہ مسجد میں آ جاتے ہیں اور 5 وقتہ اذان ہوتی ہے اور کانوں سے اذان کی آواز ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتا۔ جب خود نماز سے کوسوں دور ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے دور ہیں، مسلمان ہونے سے دور ہیں، تو اپنی اولاد کو کیا نیک بنائیں گے؟ اپنی اولاد کو ہم سب کچھ بنا دیتے ہیں لیکن نیک اور صالح اور فرما بردار نہیں بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام روزی دینے والا رزاق اللہ رب العالمین کو سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ تھی۔ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو مکہ کی بے آباد غیر کھیتی والی سرزمین میں آباد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب اولاد کو بسایا، اولاد کو ایک مکان پر ٹھہرایا، اولاد کو ایک جگہ پر ٹھہرایا اور اللہ سے یہ دعا کیا، یا یوں کہہ دیجئے میں اپنی زبان میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اولاد کو اپنے آپ سے دور کیا، اولاد کو کا جب بٹوارا کیا، اولاد کو جب بانٹا، فلسطین سے لا کر کے مکہ میں آباد کیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اولاد سے یہ دعا کیا اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنانا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ کیا فرمایا؟ وارزقہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اہل و عیال کو پھلوں کی روزی عطا فرما، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور جو آخرت پر ایمان لائے۔ ہم اپنی اولاد کو پالتے پوستے اور بڑا کرتے ہیں، بڑا کرنے کے بعد
ہم نے ان کو زندگی میں نیک اور صالح تو نہیں بنایا ہے، اور جب ان کو اپنے سے الگ کرتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں ہمارے منہ سے نہیں نکلتی ہیں، ہم ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اولاد کا کیا کام ہے وہ بعد میں بیان کروں گا میں، پہلے والدین اپنے اولاد کو بچپن سے پرورش کیسے کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اور ان کو بسایا، تو کہا اے اللہ رب العالمین، ان کے اندر یہاں جس سرزمین پر یہ آباد ہو رہے ہیں وہاں امن و سکون عطا فرما، یعنی ان کی زندگی میں امن و سکون عطا فرما، ان کے لیے آسانی عطا فرما، اور اے اللہ ان کے لیے پھلوں کی روزی عطا فرما، ان کے کاروبار میں اے اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا فرما۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ دن میں اسی گاؤں میں 50 جھگڑے ہوتے ہوں گے، اور 50 جھگڑوں میں 45 جھگڑے صرف ماں باپ کے درمیان اولاد کے لیے ان کے الگ ہونے کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ اولاد تو ہے ہی ناکارہ، ماں باپ کی نافرمان ہے، کیونکہ اگر ماں باپ کی نافرمان وہ اولاد نہ ہوتی تو ماں باپ کو دعا کے بجائے بد دعا پر مجبور نہیں کرتی، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں امن و سکون عطا فرما، ان کو والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے، رب العالمین سے یہ دعا کرنا چاہیے بچپن سے اپنی اولاد کے لیے۔ یہ ہے ابراہیمی ملت، یہ ہے ابراہیمی طریقہ، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کا طریقہ۔ آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام والدین کے ساتھ کس طریقے سے حسن و سلوک کیا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں، وہ باپ جس باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دی تھیں، ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے تھے تو بیٹے ہونے کی صورت میں انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح اللہ رب العالمین سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کی تھیں، اور کس طریقے سے اپنے والدین کا ادب و احترام کیا تھا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي یا ابتی عربی زبان میں جب بولا جاتا ہے تو ادب، محبت اور پیار کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ کہا یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، جب ابراہیم علیہ السلام جو سچے نبی تھے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لما تعبد، اے میرے ابا جان آپ کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک من اللہ شیئا، اور نہ وہ آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی، کہا اے میرے ابا جان یقیناً رب ذوالجلال کی طرف سے میرے پاس علم آیا ہے، میرے پاس نبوت آئی ہے، میرے پاس رسالت آئی ہے، جو رسالت آپ کے پاس نہیں آئی تھی، جو نبوت آپ کے پاس نہیں آئی تھی، جو علم آپ کے پاس نہیں آیا تھا۔ فاتبعنی، اے میرے ابا جان آپ میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میں آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، اے میرے ابا جان میں آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان، تم آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان یہ رحمان کا نافرمان ہے۔ آگے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کو چھو نہ جائے، اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، تو رحمان کے دوست ہونے کے بجائے آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ پیار بھرے انداز میں، شفقت بھرے انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا۔ والد نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، میرے معبودوں سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو اپنے اس دعوت سے باز نہیں آیا، فَإِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر تو میری اپنی دعوت سے باز نہیں آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، باپ نے دھمکی دی، کہا اگر اپنے اس دعوت سے تو باز نہیں آیا
تو تجھے میں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، اور آسانی کے ساتھ مجھے چھوڑ کر کے، میرا گھر بار چھوڑ کر کے یہاں سے تو چلا جا. ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ نے اتنی دھمکی دی، باپ نے گھر سے نکال دیا، ابراہیم علیہ السلام باپ کے خلاف نہیں ہوئے. کیا کہا؟ سلام علیکہ، اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو اے ابا جان آپ کے اوپر، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. ہے کوئی اولاد جو اس طریقے سے باپ اگر گھر سے بھگا دے، باپ الگ کر دے، باپ کسی چیز سے دور کر دے، تو اولاد کوئی ہے اس طریقے سے کہنے والی؟ سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک. کیا کہا؟ اے ابا جان آپ مجھے بھگا رہے ہیں تو میں اپنے گھر سے آپ کے پاس سے جا رہا ہوں، لیکن جانے کے بعد بھی جب تک میرا رب مجھے نہ روکے تب تک میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. ساستغفر لک، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. کہا یقیناً میرا رب میرے اوپر بہت مہربان ہے. مسلمانوں، مومنوں، وقت نہیں ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے اور کون کون سے وہ طریقے تھے جن پر ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا تھا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے انہی 3-4 پوائنٹ پر ہم عمل کر لیں، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارے گھرانے سنور جائیں گے. باپ کی حیثیت سے ہمارا کیا فریضہ ہونا چاہیے اس پر عمل کر لیں. اولاد کی حیثیت سے ہمارا کیا فریضہ ہونا چاہیے اس پر عمل کر لیں. انشاءاللہ ہم سدھر جائیں گے. اور جب کوئی نیک کام کرنا ہو، جب کوئی نیک کام کرنا ہو اور اولاد نیک ہو تو اولاد سے مشورہ بھی لینا چاہیے. یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. جب باپ ابراہیم جیسا ہو تو بیٹا اسماعیل جیسا پیدا ہوتا ہے. جب باپ ابراہیمی ملت کو اپنا لے تو بیٹا اسماعیل جیسا فرمانبردار بنتا ہی ہے. مشورہ طلب کیا اللہ رب العالمین کے راستے میں بیٹے کی قربانی کا، اور اس بیٹے کی جو سامنے موجود ہے. کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا تری، تو تم مشورہ دو کہ میرے رب نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کے بارے میں کیا کروں. کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہا اے ابا جان، آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. رب ذوالجلال ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا بننے کی اپنے والدین کے نزدیک توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں نمازی بنائے، رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے رب العالمین جو بیمار ہیں ان کے بیماری کو دور کر دے، انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ